پلے باندھ لو میرے بزرگوں، میرے جوانوں اس بات کو۔ فرمایا بیٹی کو دروازے سے رخصت کرو گے، جس چوکٹ کو پار کر کے باپ کے سینے سے لگ کر اماں کی دعائیں لے کے نکلے گی، تمہیں کیا پتا اس مکان میں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا، کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنے سال اعتکاف بیٹھی ہوگی، کتنی صلاۃ و تسبیح پڑھی ہوگی، شب قدر شب برات کی راتوں میں کتنی اللہ اللہ کی ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب بیوٹی پارلر سے سج کر شادی حال سے دولہن بن کے جائے گی، کتنے بد نگاہوں کی لعنت لے کے جائے گی، اور جب اپنے گھر سے دولہن بن کے جائے گی، پتہ نہیں قرآن کا اپنے گھر سے کتنا فیض اپنی جھولی میں لے کے جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان کا ایموشنل کر دینے والا بیان آپ ذرا غور سے سنیں۔ شاید میری باتوں کا آپ غلط مطلب لو، حالات ہے، مجبوری ہے، لیکن مجبوری کیا کہے کہ رسول اللہ کی طریقوں کا دامن چھوڑ دے، یا مجبوری نہیں دیکھی جاتی۔ بدر کا میدان ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عمر بتا جو قیدی ہو کے آئے ان کا کیا کریں، اور بدر کا میدان ہے، گمسان کی لڑائی ہے، کافر و مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک آدمی کو حضرت عمر نے کندھے سے پکڑ رکھا ہے، اس کے منہ پر ہاتھ کے مکے بنا بنا کے مار رہے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا، فرمایا عمر تجھے نظر نہیں آ رہا یہ تیرا ماموں ہے۔ حضرت عمر نے زوردار چماٹا منہ پر مارا اپنے ماموں کے، کہ کملی والی جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ میری ماں جایا تھا، اب کلمہ پڑھ لیا، جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا ہنستا ہنستا صدیق اکبر کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ابا جان آج جو جی رہا ہے، جو سانسیں لے رہا ہے، یہ میری بخشش ہے۔ ابا جان یہ سانسیں میری بخشی ہوئی ہیں۔ بدر کا میدان تھا، لڑتے لڑتے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا، اور میرے ابا جان میرے تلوار کی دھار اٹھا لی، اس لیے تو میرا ابا ہے۔ صدیق نے ٹکڑا چھوڑ دیا، منہ سے لقمہ نکال دیا ہوگا، اور اٹھے اپنی تلوار نے ہاتھ سے باہر نکالی، کہا میرے بچے خدا کا شکر کر، تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی دھار کے نیچے آتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیرا سر جدا کر دیتا۔ کسی دعوت پر جا رہے ہوتے ہو، سوٹڈ بوٹی ہو کے جا رہے ہو، جوتوں پہ پالش ہے، کپڑوں پہ استری خوشبوئیں لگا کے جا رہے ہو، تجھے گلی والا، مکان والا، دکان والا، ریڈی والا، چھاپڑی والا، انجانا جانا ہر پوچھے گا کہاں چلے کہاں چلے، کہے گا فلانی جگہ جا رہا ہو، فلانی جگہ جا رہا ہو، کوئی کہے گا خیری جاؤ خیری واپس آؤ، کوئی کہے گا جاؤ اللہ کی حفاظت میں جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، حوض کوثر پہ جائیں گے، صدیق عمر عثمان علی، کربلا کا شہ سوار حسین رضی اللہ عنہ، اور لٹ پٹ کے آنے والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، فاطمۃ الزہرا اپنے بچوں کو گودی میں قرآن کی لوری دینے والی، اگر مسجد کے امام سے، عبدالحنان سے، متولی سے، انتظامیہ سے، نمازیوں مؤذن سے، آپ سے میرے سے پوچھ لیا کہاں چلے کہاں چلے، ہم نے کہہ دیا تیرے نانے کے حوض کوثر پہ جا رہے، اگر اللہ کی عزت کی قسم حسین بائیں پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور کہے گا شرم نہیں آتی، قول تیرا کچھ اور تھا، فعل تیرا کچھ اور تھا، اگر نانے کے حوض کوثر کیا پالا اتنا سستا ہے کہ تجھے مل جائے تو پھر مجھے کربلا میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں آئیں گے اور کہیں گے اسے چھوڑ دو یہ تو میرا ہے، اگر تیرا میرا نظریہ یہ ہے قیامت کے دن حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو مجھے بتاؤ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے پڑھتے کیوں گر گئی؟ حضرت علی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ رو کے کہنے لگی علی 4 دن ہو گئے حلق سے نیچے ٹکڑا روٹی کا نہیں گیا، اتنی کمزوری ہے میرے سے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو جا رہا۔
اگر بیوٹی پارلر میں بال کٹوانے پر شلوار ٹخنوں سے اونچی، گلا کھلا ہوا، اللہ اکبر، کلی جہاز کے اندر 60-70 سال کی عمر، دوپٹہ کوئی نہیں، سینہ تان کے کھڑی تھی. پتہ نہیں میرے سے کتنی مرتبہ منہ سے استغفار نکلا. میں نے کہا جب ایسی مردودنیاں جب اللہ اکبر اپنے سر کا پردہ اتار کے آئیں گی، پھر پی آئی اے ہو یا اے بلو ایئر ہو یا سرینا ہو، خدا کی قسم ہواؤں میں اسرائیل آ کے گرفت کرے گا، فضاؤں میں کرے گا، ٹرینوں میں کرے گا، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. ایک عورت سر سے دوپٹہ اتار دے، ساری کائنات پر خدا کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتی ہے. اور ایک عورت سر کے بالوں کو دوپٹے سے چھپا لے، اس ایک عورت کی وجہ سے اللہ پوری کائنات پر رحمت برسا دیتا. 8 مارچ کو 2 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا، میری مرضی میرا جسم. شاید میرے موبائل میں کلپ موجود ہو، ڈھولک کی تھاپ پر حوا کی بیٹی کہہ رہی تھی، نبی کی امتیہ کلمہ پڑھنے والی کہتی تھی، اللہ تو بھی سن لے میری مرضی، رسولو تم بھی سن لو میری مرضی، ولیو تم بھی سن لو میری مرضی، میرے ماں باپ بہن بھائی سن لیں میری مرضی. اللہ نے کہا اے کتی، کسی اور کو کہہ، مجھے نہ کہہ. تو کہتی ہے سر پہ دوپٹہ نہیں لوں گی، اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو 15 دن کے اندر ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا. ایک عورت کی بکواس پر مسجدیں بند، مدرسے بند، خانقاہیں بند، درس و تدریس کے سلسلے بند، مارکیٹیں بند. اے لوگو کتنا بڑا ظلم ہے. ہم نے رو رو کے اپنی مارکیٹیں تو کھلوا لی، رو رو کے گنبد خضرا کا دروازہ نہیں کھلوایا ہے. ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. چائے کے ہوٹل ہم نے رو رو کے کھلوا لیے، بیت اللہ کا طواف اپنے حق میں قبول نہیں کیا ہے. ہمارے سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ امن کی جگہوں کو اللہ نے ہمارے سے چھین لیا. شر البلدان اسواقها، قوم کی بدترین جگہ بازار ہے. فرمایا او لوگو ہاتھ جوڑتا ہوں، بازاروں سے جلدی جلدی گھر آیا کرو. اگر شیطان والی جگہ پر اسرائیل نے آ کے منڈی توڑ کے رکھ دی، مجھے بتاؤ مرنے کے بعد کہاں لے کے جائے گا؟ آج مکہ مسجد والوں، میں اس موضوع کو تھوڑا سا دائیں لے کے جاؤں اور آپ سے عرض کرتا ہوں، سلیپنگ روم میں، بیڈ روم میں، ڈائننگ ہال میں، ڈرائنگ روم میں، حتیٰ کہ میرے عزیزوں لان کے اندر اتنی بڑی اسکرین ٹی وی کی لگی ہیں. خدا را جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں تو ٹی وی نہ لگواؤ. میرے عزیزوں کیا خیال ہے؟ 50 ہزار کا موبائل ہے، بٹن دبانے کی دیر ہے، پوری دنیا کی بے حیائی تمہارے سامنے آ جائے گی. وہ تمہاری جیب میں ہو اور ٹی وی کا ریموٹ تمہارے سرانے میرے پڑا ہو اور سامنے 56 انچ کی سکرین ہو. اس حالت میں ملک الموت لینے کے لیے آ گیا. بتاؤ دنیا کے اندر اتنی نحوستیں دیکھ کے مرنے کے بعد آپ کو مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ شکر کرو اللہ کا، ہمارے پنجاب میں پھر بھی ایک رسم ہے یا رواج ہے کہ مرنے کے بعد وارث، مرنے کے بعد بیٹے، مرنے کے بعد بھائی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو غسل دیتے ہیں. کراچی میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیسے نہلایا، کیسے پہنایا، پتہ نہیں کس کی زکوٰۃ کا کفن دے دیا. دعا کرو اللہ سے، دعا کرو بیٹا کمانے والا ہو، مرنے کے بعد مجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے. اور لوگوں ہماری بے حسی کی وجہ سے کراچی میں جب تک پیسے نہ دیے جائیں، چھت چھپانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے، مکان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اب تو اپنا آپ قبر میں دبانے کے لیے بھی جب تک کسی کے پاس. اے لوگوں میں نے ایک باپ کو کہتے سنا، اللہ کرے موت نہ آئے، میں نے اپنی بچیوں کو بیانا ہے، مولوی صاحب بچی کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں آتا جتنا قبر کے لیے کراچی میں خرچہ آتا ہے. تھے کون؟ اللہ. ہمارے بڑے تھے جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے. غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے گئے، مدینے کی طرف سے ایک جنازہ اڑتا ہوا آیا اور لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا مرحبا
پھر آپ نے کپڑا چہرے پر واپس ڈال دیا. فرمایا میرے صحابہ صفے بناؤ. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا میرا معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول ہم نے کندھا دیتے نہیں دیکھا. فرمایا بڑے مقدروں والا ہے جسے فرشتے کندھا دے کے یہاں لے کے آئے ہیں. یا رسول اللہ یہ میں یہاں آ کے کیوں دفن ہو رہا ہے، جنازہ کیوں پڑا؟ فرمایا جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی اس نے آسمان کی طرف منہ کیا کہ اللہ تیرے سے کپڑا لتا روٹی نہیں مانگتا، بس میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مروں میرا جنازہ کملی والا پڑا ہے. زندگی نے وفا نہ کی، میرا نبی تبوک میں اس کا انتقال ہو گیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی میت کو اٹھا کے لاؤ. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا کر سلام پھیرا. اچانک میت اٹھی مدینے کی طرف چلی گئی. یا رسول اللہ میت کہاں چلی گئی؟ آپ نے فرمایا میری آنکھ دیکھ رہی ہے، فرشتے اس کی قبر بھی بنا رہے ہیں، اس کی تدفین کا بھی انتظام کر رہے ہیں. ایک نبی کا یار آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ عمل تو کوئی بتلاؤ. آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے عزیز و حضور نے فرمایا اس آیت کو، اس سورت کو اتنی محبت سے زمین پہ پڑھا کرتا تھا. جب یہ سورت کو تلاوت کیا کرتا تھا اللہ آسمان والوں کو اس کی تلاوت سنایا کرتا تھا. اللہ ہم نے کرنا تو نہیں، اللہ کرے کیا پتا کوئی کر لے. اور میرے ساتھ 100 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے میرے عزیزو سورہ اخلاص کی 100 مرتبہ تلاوت کیا کرو. چلو آؤ آسان صاحب کو نسخہ بتاؤ. ہر کوئی نوکری پیشہ ہے، ہر کوئی دکاندار ہے، ہر کوئی ملازمت والا ہے. جب صبح نکلے معمول بنا لے، میں نے گانا نہیں سننا، میں نے غزل نہیں سننی، میں نے قوالی نہیں سننی. گھر سے قدم نکالو، رزق بڑھانے کا طریقہ گھر سے نکلے اللہ اکبر، بایاں پاؤں باہر رکھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 1 2 3 4 5 6 7. جب 7واں قدم آیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. چلتا جائے سواری پر، پیدل ہو اندازہ کر لے 7 قدم ہو گئے. 7 مرتبہ سورت کو دوران سفر دکان پر جاتے پڑے. رب کعبہ کی قسم تیرا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے تیری روزی میں وہاں سے اللہ تیری جھولی میں روزی پہنچائے گا. گمان بھی نہیں ہوگا. وہ گاہک جو کبھی دکان پہ نہیں آیا وہ بھی گراہک بن کر تیرے سے سودا لینے کے لیے دکان پہ آئے گا. معمول بنا لو میرے چاند، میں نے دکان پر جانا ہے، میرا معمول ہے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا جاؤں گا. جتنی دیر میں دکان پہ بیٹھوں گا گاہک نہیں آئے گا میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. جب میں واپس آؤں گا تو میں موٹر سائیکل پر 100 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہوا اپنے گھر آؤں گا. مولانا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا میرے چاند دنیا کا فائدہ تو اللہ دیں گے لیکن جب موت کا وقت آئے گا اسی مکہ مسجد میں اعلان ہوگا حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ اتنے بجے پڑھایا جائے گا. جب جنازہ ان گلیوں سے گزرتا ہوا کلمہ شہادت کے نعرے لگاتا ہوا جائے گا اس وقت اعلان ہوگا حضرات خان صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، حضرات اوال صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، بلوچی سرحدی سندھی پنجابی کا جنازہ جا رہا ہے. یہ درخت کے ہرے رنگ کے پتے، یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں چیخ چیخ کے کہیں گی اسے خان نہ کہے، اسے عوان نہ کہے بلکہ ہمارا اعلان سن. یہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن سنایا کرتا تھا، درود شریف سنایا کرتا تھا. یہ درخت کے پتے جوم جوم کے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے بولیں گے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خان کا جنازہ نہیں جا رہا، آنکھیں کھول کے چہرہ دیکھو یہ تو محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے. کرے کون میرے چاند؟ معمول بنائیے، رات کو بستر پہ بیٹھ جائیے، کوشش کیجئے سفید رنگ کی چادر بچھا لیجئے اور آنکھیں بند کر کے قبلہ رخ کی طرف ہو جائیے اور یہ دل کا تار ملا دو گنبد خضرا، اس تار کو لمبی کھینچ دو میرے عزیزوں، ملا دو گنبد خضرا سے اور کہہ دو میں گھر نہیں بیٹھا، اس وقت حضور کے روزے کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں. اور پھر پڑھ کے دکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ، انشاءاللہ وہاں سے فیض آنا شروع ہو جائے گا. باقی تیری مرضی. لیکن میرے عزیز و درود پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی. المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ پیار کی پنگے ڈال کے جائے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. اتنی سی زندگی
کوشش کرنا میرے چاند میرے پیارو حلال کمانا اور اپنے بچوں کو حلالی کھلانا. کہہ دینا 14 اگست کی جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی. کہہ دینا نبی کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو نالین کے لیے جھنڈیوں کے لیے تیرے باپ کی جیب اجازت نہیں دیتی. دودھ کے شربت کے لیے چاول نیاز کے لیے اجازت نہیں دیتی. بیٹے میں تو حلال کماتا ہوں حلال کھاتا ہوں. اگر 2 نمبری شروع ہو گئی اللہ نہ کرے اگر تیری میری نسل کے دسترخوان پر حرام کا لقمہ آ گیا, اس سے جسم تو پھیل جائے گا لیکن اللہ 3 نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا. تین باتوں کا میرے پیارو خیال کرنا. کبھی اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ نہ آنے دینا. اگر حرام کا لقمہ دسترخوان پر آ گیا اولاد نافرمان ہونا شروع ہو جائے گی. ہمیشہ اپنا ہاتھ ایسے رکھنا, کبھی اپنا ہاتھ ایسے نہ کرنا. کوشش کرنا تیرے میرے دروازے پر آئے. ہمارے مہاجروں میں ایک کہاوت ہے, گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات کر دو. ایسی بات نہ کرنا کہ اگلے تو پہلے ہی پریشان ہے. ایسی بات نہ کرنا اس کے کلیجے پر چھرے کا وار آئے. یاد رکھنا روٹھے ہوئے سے راضی ہو جاتا ہے, اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے اس سے اللہ راضی کوئی نہیں ہوتا ہے. آؤ تمہیں میں اپنے پیارے نبی کی سیرت سناؤں. غزوہ بدر ہوا, اللہ غنی 70 کفار قیدی ہو کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے. شام ہونے کو آئی, سورج ڈھلنے کو ہوا, مسجد نبوی کے باہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے. کون؟ فاطمہ کے ابا حسین, حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کہہ رہے ہیں, ان کے چہروں کی مایوسی دیکھ کے فرمایا, او میرے باپ دادے کی اولاد, او میرے رشتہ داروں, ٹھیک ہے عداوت اپنی جگہ, دشمنی اپنی جگہ, لیکن یہ بتاؤ صبح سے شام ہو گئی, تمہارے پیٹ میں روٹی کا نوالا گیا ہے کہ نہیں گیا؟ کچھ کھایا کہ ایسے بیٹھے ہو؟ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے, شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بٹھانے والے, محمد کی بیٹیوں کو بغیر نکاح کے طلاق دینے والے کون ہیں؟ نبی کے اوپر اونٹ کا اوج ڈالنے والے, راستے میں کانٹے بچھانے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تالیاں بجا بجا کے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سنو. سارے گلے شکوے بھلا دیے. ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے ہیں, صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا انسان کے جسم کی سب سے سخت جگہ پنڈلی کے پیچھے والا حصہ ہوتا ہے. اور لوگوں, ایک مکے کے کافر نے اتنی زور سے پتھر مارا تھا, میں محمد کی پنڈلی کا گوشت پھٹ گیا. بلال, جی آبنا کے لال, تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب اذان ہو گئی, صفیں بند گئی, صحابہ بیٹھے تھے, تو میرے دروازے پر آ کے کہا الصلاۃ. میں نے کہا بلال نماز کا کہنے والے ذرا اندر آ. بلال تو نے آ کے دیکھا میں نے دھوتی تہمت پہن رکھا تھا, میرے پاس کرتا کوئی نہیں تھا, اور بلال تو نے کہا تھا جو نماز پڑھو. میں نے کہا بلال ابو بکر عمر سے کہہ دے پڑھا دے, آج تیرے محمد کے پاس قمیض بنانے کے لیے کرتا ہی کوئی نہیں. اس نبی کی امت آج کپڑے روٹی مکان پہ جھگڑے کر رہی ہے. اس نبی کی کلمہ پڑھنے والی, کیا آپ نے اس سیزن کے مجھے جوڑے نہیں بنا کے دیے, مجھے طلاق دیجئے. جو ایک جوڑے, ایک لون کے جوڑے پر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے چلی جائے, کیا خیال ہے اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آ کے دودھ پیے گا, اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی, کتے بلے آئیں گے, کنجر آئیں گے. خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنی ازواجی زندگی کو اچھے سے اچھا بناؤ. اگر اولاد کا پھل دیکھنا چاہتے ہو, اولاد کی کمائی کھانا چاہتے ہو, اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کر دو. ازلی دشمنوں سے کہہ رہے کچھ کھایا پیا. ایک ڈرتا ہوا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا آپ روٹی کی بات کرتے ہو, وہ کالے رنگ کا جو بلال ہے جسے مکے کی گلیوں میں رسیوں سے باندھ باندھ کے مارا کرتے تھے, آج وہی ہمارے سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. کیا کیا میرے بلال نے؟
کیا کیا میرے بلال؟ کہ جب بھی مسجد میں آتا ہے تلوار نکال کے یوں کر کے اس کی چمک دکھا کے جاتا ہے، ہٹو بچوں کے نعرے لگا کے جاتا ہے کہ ابھی تمہارے ٹکڑے کروں گا۔ اچھا، میرے بلال نے کہا بلال جی آپ نا کے لال ادھر آئیے، اندر لے گئے۔ بلال یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا آج غصہ کیوں؟ کہ کملی والے ریتے پر تپتے ریت پر انگاروں پر لٹا کر جو زخم سینے میں کمر میں دیے تھے ان کو دیکھ کے وہاں درد ہو رہا ہے۔ کملی والے وہ آپ کو وقت یاد ہے نا جب مکے کے نوجوان میرے سینے پہ اچھلتے تھے اور آپ کے کانوں میں آواز میری پسلیوں کے ٹک ٹک ہونے کی آیا کرتی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا آج۔ کملی والے آپ کو وہ وقت یاد ہے نا جب امیہ نے میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے مکے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پکڑائی، پورے مکے میں جب گھسیٹ رہے تھے، اور ابو جہل نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا، آپ تشریف لائے اور میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میری آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے، میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ ابو جہل نے تماچے مار مار کے میرے منہ کی کھال اتار دی۔ اللہ اکبر! کہ بلال اب بھی کلمہ پڑے گا؟ میں نے ابھی تیری طرف دیکھ کر ابو جہل سے ہاتھ چھڑایا، میں نے کہا اے ظالمہ، مار مار کے میرے سینے سے میری روح نکال سکتا ہے، میری رگوں سے خون نکال سکتا ہے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا۔ مار مار، کتنا مارے گا؟ تجھے طاقت پہ ناز ہے اور کالے رنگ کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ آج نہیں میں نے چھوڑنا، نہیں چھوڑے گا جی، نہیں میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ بلال یہ میرے دو ہاتھ ہیں، فیصلہ کر اٹھنے کی اجازت نہیں۔ کہ جی یا رسول اللہ، کہ بلال یا اللہ کا رسول لے لے یا بدلے لے لے، فیصلہ کر۔ واہ بلال، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے والا، سید الحبشہ، نبی کی سواری کی مہار پکڑ کر نبیوں سے پہلے جنت میں جانے والا بلال، اپنی تلوار کو حضور کے قدموں پہ رکھی اور نبی کا ہاتھ چوما کہ بدلوں کو دفع کرو، میں اللہ کا رسول لوں گا۔ پھر اپنی کمر سے کرتا اتارا کہ یا رسول اللہ حکم کرو کہ باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں۔ نبی کی محبت میں جو مار کھانے والے، کیا پتا تھا امت باپ کی داڑھی نوچے گی، ماں کی چٹیاں پکڑ کے کسیٹے گی، بیوی کے سامنے کہے گی تو چپ کر جا، اس کو تو بھونکنے کی عادت ہے، اوے لوگوں تیرے میرے سے کرونا وائرس کیسے جائے گا؟ بلال سب کو مسجد میں بلا، زخمی صحابہ مسجد میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا داد کا بار بیٹھا ہے، ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ حیران سے شد رہ گئے، جنہوں نے مکے سے دھکے دیے ان کو روٹی؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ان کو روٹی کھلاؤ، حساب کتاب بعد میں کریں گے۔ ایک ادھر سے مہاجر اٹھا، ایک سردار کو لے گیا، ایک اٹھا ایک مہمان کو لے کے چلا گیا۔ ادھر ایک میزبان سر جھکا کے بیٹھا ہے، ادھر ایک سردار سر اٹھا کے بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا او میرے یار، ایک رہ گیا، اسے لے جا۔ زمین پر ہاتھ ٹیک کے کھڑا ہوا۔ حضرت بلال دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ مسجد میں آ کے کہہ رہا تھا بلال 4 دن ہو گئے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ آپ نے فرمایا یہ تو مہمان کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ بلال دوڑتے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے یار تو ابھی کہہ رہا تھا، ہائے میرے عزیزو، حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا بلال جو تجھے شکوہ کیا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، آج اللہ کے نبی کو انکار کر دوں، حوض کوثر پہ انہوں نے انکار کر دیا تو کہاں جاؤں گا؟ گھر جاؤں گا، اس کو بٹھا کے مارکیٹ میں اپنی زندگی کا سودا کروں گا، چوک میں کھڑا ہو کے کہوں گا مجھے کوئی غلام بنا لے، 2 روٹیاں دے دے، میرا مہمان نہیں آیا، میرے گھر میں محمد کا مہمان آیا ہوا ہے۔
ساس سسر دروازے پر آ جائے، دماد صاحب دیکھ کے کہتے بھوکے آ گئے، فارغ لوگ آ گئے گھر میں تو انہیں پوچھتا کوئی نہیں، یہاں آ گئے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے تجھے اپنی بیٹی نہ دی ہوتی تھپڑ مار کے تیرا چہرہ بگاڑ دیتے۔ اوے لوگوں، بیٹیوں کے ارمانوں نے بڑے بڑوں کے سر جھکا دیے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے، کسی کی دھی گھر میں لانے کے بعد اسے پاؤں کی جتی نہ سمجھنا۔ یقین جانو ماں باپ کینسر کے مرض کے درد کو برداشت کرتے ہیں، سسرال سے بچی روتی آ جائے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ گھر لے گیا، بیوی سے کہنے لگا حضور کا مہمان ہے، کچھ کر۔ اور نے کہا خدا تیرا بھلا کرے، تو گھر میں کچھ دے کے گیا تھا میں کروں، کچھ تو کر۔ کہ وہ سامنے والی پڑوسن ہے نا، اس نے آج شام کنڈی بجائی تھی، دستک دی تھی اور کہہ رہی تھی کچھ کھایا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی اچھا میرا شوہر جو ہے نا وہ 4 پیڑوں جتنا آٹا کما کے لایا ہے، پکا کے بھیجتی ہوں، 2 تم رکھ لو، 2 ہم کھا لیں گے۔ کن کو مکہ مسجد والوں میں یہ داستان صحابہ، سارے صحابہ سنا رہا ہوں ان کو، جو بھائی کا فون آئے کہ یار میرے سینے میں درد ہو رہا ہے مجھے ہسپتال لے جا، کہتا آواز نہیں آ رہی، سگنل نہیں آ رہے۔ کن کو سنا رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ جو مولا یوسف صاحب عبدالحنان سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ہم 4 بھائی ہیں، بتاؤ ماں باپ کو روٹی دینا میرا ہی فرض ہے یا اور سارے مر گئے؟ اے جوان کوشش کرنا ماں باپ کے جنازے اللہ اکبر ان کے روتے ہوئے گھر سے نہ اٹھوانا، ماں باپ کو روتا ہوا نہ مارنا۔ اگر تیرے ماں باپ رو کر چلے گئے اور تجھے کہہ دیا کہ اللہ ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر تھا، خدا کی قسم انہیں تو کوئی لاوارث سمجھ کے چھوڑائے گا، تیرا جنازہ روڈ پر پڑا ہوگا، لوگ تھوک کے چلے جائیں گے، کندھا دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بال دھوئے، بالوں کے رنگ دھوئے، یہ بالوں کے رنگ دھوئے، ایک کالے ایک سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب بوڑھا یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اللہ فرماتے فرشتوں اس کے مانگنے سے پہلے اسے دے دو، ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اسے دیکھ کر مجھے حیا آ رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں اگر تمہیں کوئی زندگی میں اہم مسئلہ درپیش ہو تو کوشش کرو سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اسے کہہ دے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر دے، تیرا بچہ پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ ہر ایک کی دعا کو ٹھکراتا ہے، باپ خدا کو رو کے دکھائے، اللہ نہیں ٹھکراتا۔ آج میرے عزیزوں وعدہ کرو ماں باپ موجود ہیں، میں نہیں کہتا باربیکیو لے کے جاؤ، میں نہیں کہتا نہاری بریانی لے کے جاؤ، آج گھر چلا جا، اگر ماں باپ موجود ہیں دونوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دکھا دے۔ بارش اتنی تیز نہیں آتی، خدا پاک کی قسم اللہ تجھے ان قدموں میں دیکھ کے جتنی خدا رحمت برسائے گا۔ آدھے مرض ماں باپ کے دور ہو جائیں گے، آدھی بیماریاں ماں باپ کی دور ہو جائیں گی۔ جب بچوں نے ماں باپ کا حال پوچھنا شروع کر دیا، ابو کیسے ہیں، امی کیسی ہے، آؤ آپ کی ٹانگیں دبا دوں، آؤ آپ کے سر پہ تیل لگا دوں، اللہ اکبر، شوگر کی دوائی نہ کھلا، اللہ کی قسم تیری پیار تیری خدمت دوائی بن جائے گی۔ بیوی سے کہنے گھر والی کچھ کر، کہنے لگی اس پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی، سنو، کہنے لگی پڑوسن نے 2 روٹیاں دی تھی، دل تو بڑا تھا کھاؤں، لیکن جب روٹی کھائی میرے شوہر جی آپ کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، میں نے ٹکڑا بھی روٹی کا چھوڑ دیا، وہ سامنے الماری میں رکھ دی۔ کیسے ہو سکتا ہے میں روٹی کھاؤں اور میرا شوہر باہر دھکے کھائے بھوکا رہے؟ میں نہیں کھاتا، مجھے میرے بڑوں نے سکھایا تھا
جب میری ماں نے سینے سے لگا کے مجھے ڈولی سنائی تھی، اس وقت کہا تھا بیٹی شور سے آگے کبھی قدم نہ بڑھانا، اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنا، اس کے لیے پیاس بھی برداشت کرنا۔ اگر تو سنو اللہ اکبر، نبی نے سیدہ فاطمہ کو رخصت کرتے وقت یہاں سر تھا نبی کے سینے پر سیدہ فاطمہ کا 17 بیوت والی چادر۔ جس حسین کی داستان تم 10 دن سنتے ہو، اس حسین کی ماں کو جب نبی نے رخصت کیا، ڈولی میں بٹھایا، ام سلمہ، حفصہ، عائشہ کا جی کوئی نئی چادر ہے، کوئی دھلی ہوئی چادر ہے، لاؤ۔ آج میری بٹی کے سر پر جو دوپٹہ اس میں سوراخ ہے، بال نظر آ رہے۔ ام سلمہ گئی، ایک چادر لے کے آئی، حضور نے کھول کے دیکھا 17 پیوند لگے، 17 ٹاکیاں 17 جگہ سے سلا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ کے پاس آئے، اپنے ہاتھوں سے یوں کر کے چادر اڑائی اور سینے سے لگا کے رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں محمد پہناؤں گا۔ سینے سے لگا کے کہہ رہے ہیں بیٹی 2 باتوں کا خیال کرنا، ہم خاتم النبیین ضرور ہیں، ہم بچیوں کے حق کے لیے رونے والے ضرور ہیں، بیٹی سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، بیٹی رحمت للعالمین ضرور ہیں، لیکن اگر تو میرے گھر میں اپنے بچوں کو یا اکیلی اپنے بچوں کو اٹھا کے لائی اور آ کے مجھے رو کے دکھایا اور مجھے بتایا ابو کہ علی کا میرے سے جھگڑا ہو گیا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا، بیٹی اگر قصور تیرا ہوا تو اپنے گھر میں بٹھا کے تجھے روٹی تو کھلاؤں گا لیکن تیرے سے کلام نہیں کروں گا۔ بیٹی کوشش کرنا شور کے گھر بھرنا، اگر ابے کے گھر میں سال میں بری کہ تیرا شور تیرے سے ناراض ہے، اپنی نبوت والی کملی میں تجھے کفن تو پہناؤں گا لیکن میں میری بیٹی تجھے شور سے ناراض ہونے کی وجہ سے تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہو تم نے نماز روزے کا دین پڑھا، معاشرت پڑھو، ازواجی زندگی پڑھو۔ کہنے کی 2 چپاتیاں چھوٹی چھوٹی، ارادہ تو یہ تھا ایک تو کھائے ایک میں کھاؤں، لیکن مقدر میں نہیں، جا نبی کے مہمان کو دیا۔ فضائل اعمال صدقات پڑھتے ہو نا، وہ کہنے لگا گبرو جوان ہے اور سردار تکڑا ہے، اس کا 2 چپاتیوں سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ اب بیوی کیا کہہ رہی، اس کا حل میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب کھانے پہ دسترخوان سجے اور بیٹھو اور وہ تجھے کہ کھانا کھائیے تو آپ کہنا گھر والی ذرا چراغ کی بتی اونچی کر دے، میں اونچی کرنے کے بہانے چراغ بجھا دوں گی، تو روٹی کو ہاتھ لگاتے لگاتے اپنے منہ تک لاتے رہنا، مہمان سمجھے گا کھا رہا ہے، تیرے دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ کہ یہ بات تو تیری سچ ہے لیکن یہ بدلا 2 روٹیوں چپاتی، پتلی پتلی چپاتی سے پیٹ بھرے گا؟ کہنے لگی پیٹ خدا بھرے گا، روٹی سے نہیں بھرتا۔ چگے روٹی کا ہاتھ میں لے کر اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کے بیڑے میں بیٹھ گئی، کہنے لگی الہی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، پروردگار عالم اس روٹی کو بڑھانے کی بات نہیں کرتی، اس میں اتنی برکت ڈال دے کہ کھانے والے کا پیٹ بھر جائے اور ہم غریبوں کے دسترخوان کا بھرم بچ جائے۔ جب مہمان کے آگے میزبان نے کھانا رکھا، اس نے کہا تم بھی تو اپنے اللہ کا نام لے کے کھاؤ، کہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا۔ ادھر بیوی کو کہا چراغ جلا اونچا کر دے، اس نے اونچا کرنے کے بجائے چراغ بجھا دیا۔ اللہ اکبر، کھانا اس نے کھلایا، کھانا اس نے کھایا، اس نے صرف کیا لے کے وہ آئی، تیسرے کو پتہ نہیں تھا، چوتھا کون دیکھ رہا تھا؟ اللہ۔ صبح فجر کے وقت جب اس مہمان کو میزبان لے کے گیا، حضور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اس میزبان سے کہنے لگے آجا سینے کے ساتھ لگ جا، آجا سینے کے ساتھ لگ جا، تو نے آج رات ایسی مہمان نوازی کی، تیرے دسترخوان کی برکت پر جبرائیل قرآن لے کے آ گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ محمد تیرے دیار، تیرے یار، تیرے غلام اتنے مہمان نواز ہیں کہ میں جبرائیل کو قرآن لے کے زمین پر آنا پڑ گیا ہے۔ میں ابھی ایک مدرسے کے اندر بیٹھا تھا، مولانا سیف الرحمان صاحب کی والدہ کی تعزیتی پروگرام پر گفتگو تھی، مجھے کہنے لگے تعزیت کرو، میں نے کہا اہلیان کراچی سے میں تعزیت کروں گا۔
ان حضرات سے ماں کی تعزیت کروں گا، لیکن میں کراچی والوں سے تعزیت کروں گا، پنجاب والوں سے، سرحد بلوچستان والوں سے، انڈیا کشمیر فلسطین والوں سے، پوری دنیا کے 2.5 ارب مسلمانوں سے میں آج تعزیت کروں گا۔ انسانیت مر گئی، آؤ تعزیت کرے۔ چہرے میرے گھر سے حیا کے جنازے نکل گیا، آؤ تعزیت کرے۔ کشمیر کی بیٹی روزانہ عزت اجڑوا کے کہتی ہے میرے بھائی پاکستان کی 25 کروڑ عوام آ جاؤ، تمہاری بہن کی روزانہ کتے بلے عزت لوٹ رہے ہیں، ہائے اس کی عزت کے جنازے اٹھ گئے، آؤ تعزیت کریں۔ وہ امریکہ کی جیل میں عافیہ صدیقی، جس کا پچھلے دنوں فون آیا تھا بہل کو، کہ لگی پہلے تو درل دے جسم کو نوچتے تھے، روکتے کھڑے ہوتے تھے، اب پرواہ کوئی نہیں۔ بہن کہنے لگی کیوں؟ کہ چند دن پہلے اللہ اکبر حقیقی ابا تو خواب میں نہیں آیا، فاطمہ زہرا کا ابا خواب میں آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، میں ابے محمد کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا ابا کب تک یہ کتے میری عزت کو نوچتے رہیں گے؟ حضور نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹی تھوڑے دن صبر کر لے، اللہ بہتری لانے والا ہے۔ میں گجرانوالہ کے ایک ادارے میں جمعہ پڑھانے گیا، بہت اچھی بچی، مرید بھی ہے، تفسیر پڑھاتی ہے مولانا یوسف صاحب بچیوں کو۔ کھانا کھا کے میں اگلے سفر پر سیال کوٹ کی طرف روانہ ہوا، اس بچی کا فون آیا، مولوی صاحب ایک بات تو آپ کو بتانا بھول گئی، ایک چیز تو آپ کو دکھانا بھول گئی۔ میں نے کہا پھر دیکھو، کہنا مولوی صاحب اگر ہمت ہے وقت ہے تو واپس آ جا۔ میں نے کہا بیٹی کیا دکھائے گی؟ کہہ لگی مولوی صاحب درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں، چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی آگے آگے، میں نبی کے پیچھے پیچھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ، لیکن حضور آگے 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 گئے۔ میں دوڑتی دوڑتی، حضور تیز چل رہے ہیں، میں دوڑتی دوڑتی آگے کیا دیکھتی ہوں؟ نبی کے دادا عبد المطلب بائیں پھیلا کے کھڑے ہیں اور فرمانے لگے اس بیٹی کو چہرہ کیوں نہیں دکھاتے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فوراً رخ موڑا کہ میں کانپ گئی، ہانپ گئی۔ بڑے بڑے بچے، بڑے بڑے جوان خوبصورت دیکھے، محمد جیسا نہ دیکھا، کہ میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، خواب میں یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیے، اور میرے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، اظہار کر رہی تھی میرے لیے دعا کر دو، دعا کر دو۔ کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم جھوٹ بولوں تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ کہ مولوی صاحب حضور نے دعا نہیں فرمائی، آگے منہ کر کے میرے ہاتھوں پہ تھوک دیا، میرے پیچھے ہاتھ کیے، تھوک میری چادر پہ گرا۔ مولوی صاحب میری اٹھ گئی ڈر کر، میں نے اپنی چادر کو دیکھا، محمد کا تھوک گرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب قبر خوشبو سے معطر، میرے زائد الراشدی کو، میرے شیخ الحدیث مولانا یوسف کارل کو میں نے پھول کیا، آ جاؤ آ جاؤ، منہ مبارک دیکھے، آؤ محمد کا تھوک دیکھ لو۔ کہ میرے استاد شیخ الحدیث آئے، قوم نے آ کر وہ چادر سونگی، کہ دنیا کے بڑے بڑے اتر لیکن اس جیسا اتر کوئی نہیں۔ ایک شیخ الحدیث تو ٹوپی اتار کے میرے قدموں میں رکھ دی، کہنے لگی بچی 50 سال کی عبادت لے لے، یہ چادر مجھے دے دے، کفن بنا کے جاؤں گا، اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے گا۔ کہاں چلی گئی وہ بچیاں جن آنکھوں نے
اس نوجوان سے تعزیت کرے جو باپ کو دیکھ کے کہتا ہے امی ابو جال کو کہہ دو اپنی زبان قابو میں رکھے، اگر میرا ہاتھ اٹھ گیا تو باپ کا سر جھک جائے گا۔ حاصل پور کے اندر ایک نوجوان بڑے بڑے اللہ والوں سے سنا، ایک نوجوان روزانہ مغرب کی نماز کے وقت باہر گاؤں میں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، جماعتیں جاتے نہ دیکھتی ہے، کچرے کے ڈھیر پر آ کے بیٹھتا اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتا۔ لوگوں نے پوچھا، کسی ایک اللہ والے وہاں گئے، اس نے کہا یہ پاگل ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایک دن اس کا باپ اسے جھڑک رہا تھا کسی بات پر، اللہ اکبر، اس نے اپنے باپ کو جھڑکتے ہوئے کہا کتا نہ ہو، کتے جیسی بکواس کر رہے، کہ اس کے باپ کو اتنا صدمہ ہوا، چند ہی دن میں باپ چلا گیا۔ 4 دن گزرے باپ کو مرتے ہوئے، اللہ نے اس کی زبان سے قوت گویائی کھینچ لی، اب یہ گلیوں میں بھونکتا پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے باپ کو کتا کہا، اللہ نے مجھے کتا بنا دیا۔ یہ کندھے پر جنازہ اٹھا، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کس کا؟ تیری میری ماں کا۔ مسجد سے کلمے والی چادر تو لے کے آئے، اس کے اوپر عبارتیں لکھی ہوئی، یا حیو یا قیوم، کلمے لکھے ہوئے۔ کبھی ماں کی چرپائی کے سرانے جو لکھا وہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ تیرے پاس آنکھ ہی نہیں تھی، نہیں پڑھا تو آئندہ پڑھیو، میں تجھے سناؤں گا۔ اگر کسی کی ماں کا جنازہ اٹھے، اس کی چرپائی پہ لکھا ہوتا ہے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، جوانی میں سہاگ اجڑ گیا، اتنے اتنے چھوڑ کے گیا، برتن دھو کر، برتن مانج کے، لوگوں کے گھر جھاڑو دے کے، تیری فیس کے لیے ساری ساری رات 6 نمبر کی اینک لگا کے سلائیاں کر کر کے، اللہ اکبر، جب تجھے جوان کیا، کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے، ہر کوئی کہتا تھا امی میری ہے تیری نہیں، میری ہے تیری نہیں۔ آج میرے عزیزوں جب جوان ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئے، آج کہتا میری نہیں تیری ہے، میری نہیں تیری ہے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ اس گھر سے شور کی آواز آئی، کیا ہوا؟ ابو فوت ہو گئے، بھائی جداد پہ جھڑک آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ کبھی بچیوں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، دماد جی دیکھ کے گالیاں دے کے جا رہا ہے۔ ایک عورت رونے لگی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا دماد 4 بچے 5 بچے کوئی رکھنے کو تیار نہیں، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد سے چھپ چھپ کے روٹی دیتی ہے، بیٹی کے گھر آ کے بیٹھی ہوں، دماد جب بھی گزر کر جاتا ہے میری طرف تھوک کے چلا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک کیس ریاض کی عدالت میں آیا، 120 سال کی عمر کا ایک بھائی اور 70 سال کی عمر کا ایک بھائی، دونوں بھائی نے بھائی پہ کیس کرا دیا۔ میرے عزیزو عدالت کے اندر کیس کیا تھا؟ 70 سال کے بھائی نے اپنے بھائی پہ کیس کیا جس کی عمر 120 سال تھی، کہ جب سے ابا جان کا انتقال ہوا میری ماں میرے بھائی کے پاس ہے، اب یہ بوڑھا ہو گیا، عدالت فیصلہ کر کے میری ماں کو مجھے دے تاکہ میں بھی خدمت کر سکوں۔ جس کے منہ میں دانت نہیں تھے، جو لاٹھی کے بغیر چلتا نہیں تھا، اس نے لاٹھی زمین پہ پھینکی، ریشے والے ہاتھوں سے راشے والے سے اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا طلاق دے دو، بیوی کو لے جاؤ، بچوں کو لوارث کر دوں تو اپنے گھر کے نوکر بنا لے، میرے پلازے میری مارکیٹیں لے لے، میرے سے میری ماں لے کے نہ جا۔ جب جج نے فیصلہ کر دیا کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے، ضعیف العمر ہو گئے، ماں کی خدمت اس کو کرنے دو، کہتے ریاض کی عدالت میں جب چھوٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہا تو بڑا بھائی پیروں میں گر گیا، کہنے لگا بتا خون کہاں سے نکال لے، زندگی کے خون کے قطرے لے لے، میری ماں کو لے کے نہ جا۔ جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا صبح نہیں کرتا، جب تک ماں کا چہرہ نہیں دیکھتا میں رات کو آنکھیں نہیں بند کرتا۔ جنہوں نے ماں کی کبھی زندگی میں پہ مٹھیاں نہ بھری ہوں، وہ فاطمہ کے بیٹے کا
आशूर बनाए कोई हक नहीं। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाहि अलैह, 1950 के अंदर हज करने के लिए गए। बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। 1950 में हज करने के लिए गए, अपनी अम्मा को साथ ले गए। आज नियत करो, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं अपनी माँ को कंधे पर बिठा के हज कराऊं, कह दो आमीन। अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं अपनी बाप को गोदी में उठा के हज कराऊं, कह दो आमीन। अजर तो मिल जाएगा। तवाफ कराया अपनी वालदा मोहतरमा को। माँ बुढ़ी थी, उम्र रसीदा थी, थक गई। कहने लगी बेटा जरा थोड़ा सा सुस्ता ले, पिंडलियों में टांगों में दर्द हो गया, सही करनी है, ज़मज़म पीना है, मकाम इब्राहिम पे जाना है, कुछ थोड़ी देर ठहर जा। माँ को लिटा दिया हतीम ने, हतीम के बाहर मताफ की जगह पर। काजी एहसान अहमद शूजाबादी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ की पिंडलियाँ थोड़ी सी दबा दूँ। मैं उठा और मैं मेरे माँ की पैरों को दबाना, वक़्त का मुहद्दिस, वक़्त का मुफस्सिर, कि मैं माँ के पैर दबाने लग गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपनी माँ के दोनों पैरों को अपने हाथ में उठा लिया और माँ के दोनों पैरों को जोड़ लिया और माँ के पैरों की तलियों पे को चूम कर मैं रोने लग गया। एक हाथ मैंने फिजा में और एक हाथ मैंने अपनी माँ के पैरों के नीचे दे रखा। मैं आसमान की तरफ देख के रोने लग गया। मैंने कहा अर्श वाले आज तेरे से मांगू तो ना करना, ए अल्लाह तेरे नबी ने कहा है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, अल्लाह ज़रा आज मुझे कदमों के अंदर वो जन्नत तो दिखा दे। काजी कहते हैं मेरी अम्मा ने सुना, उठ के बैठ गई और मेरे मुंह पर लाड में यूँ करके थप्पड़ मारा। कह लगे ओए कमलिया क्या मांग रहे? कह लगा अम्मा तेरे से नहीं मांग रहा, खुदा से मांग रहा हूँ। और फिर रो के कह लगा अल्लाह तुझे इस जन्नत का वास्ता दिखा दे, वरना माँ के वास्ते का लोगों का भरम उठ जाएगा। काजी एहसान अहमद कहते हैं मेरी माँ उठी, अपने दुपट्टे को सरकाया, कह लगी बेटे जो तूने मांग लिया फिर आज तुझे दिलवा के रहूंगी। कह लगे काजी कहते एक हाथ माँ ने मेरे सर पर रखा और दूसरा हाथ उठाकर फिजा में कहा अर्श वाले अगर आज तूने ना दिया तो लोगों का माँ के प्यार और ममता से इतबार उठ जाएगा। इलाही तुझे कुरान की अजमत का वास्ता। काजी कहते मेरी माँ ने अपने बालों को पकड़ा, कहा अल्लाह तुझे इस बूढ़ी के सफेद बालों का वास्ता जन्नत दिखा दे। काजी कहते मेरी माँ ने रो के दिखाया। माँ